क्या आपने कभी उस कर्ब को महसूस किया है कि जब एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा रोता है, बिलखता है, चीखता चिल्लाता है, तो वो किसी बेहिस मशीन की नहीं, बल्कि अपनी माँ के धड़कते दिल और उसकी गर्म आगोश का तलबगार होता है। कितना रूह फुरसा है वो मंजर, जब एक मासूम बच्चा मोहब्बत की तलाश में माँ की जानिब देखता है और माँ की निगाहें एक बेजान स्क्रीन के शहर में जकड़ी होती हैं। हमने अपनी ममता के तकद्दुस और पिदरी शफकत का गला घोंट कर अपने जिगर के टुकड़ों को शीशे और लोहे के सर्द खौल में कैद कर दिया है। जब आप बच्चे के बहते आंसू पूछने के बजाय उसे एक चमकता हुआ आला थमा देते हैं, तो दर हकीकत आप उसकी रूह को एक ऐसी तारीक खाई में धकेल देते हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। जरा उस मासूम की वीरान और सूनी आंखों में झांक कर देखें, जो पैरों स्क्रीन को घूरते हुए अंदर ही अंदर मोहब्बत के एक कतरे के लिए सूख रही है। कायनात का कोई महंगा तरीन खिलौना और कोई भी स्क्रीन माँ की गर्म आगोश और बाप के शफीक लिमस का मुतबादिल नहीं बन सकती। हम ये खाम ख्याली पाल लेते हैं कि बच्चा मोबाइल देखकर चुप हो गया। हकीकत तो ये है कि वो चुप नहीं होता, बल्कि उसके अंदर का मासूम और जीता जागता इंसान हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। जिस नाजुक उम्र में बच्चे की समातों को माँ की लोरी की मिठास और कदमों को बाप का सहारा चाहिए था, हमने उसे एक अंधी और बहरी दुनिया का असीर बना दिया। 3 साल से कम उम्र बच्चे का कोरा दिमाग ममता की शबनम का प्यासा होता है और हम उस पर तेज रफ्तार रंगों और बेहंगम आवाजों का तेजाब उंडेल रहे हैं। क्या आपके दिल में उस वक्त कोई चुभन नहीं उठती जब आपका बच्चा स्क्रीन के तिलिस्म में इस कदर खो जाए कि आपकी मोहब्बत भरी पुकार पर भी पलट कर ना देखे? तिब्बी और नफ्सियाती माहिरीन चीख चीख कर दुहाइयां दे रहे हैं कि इन स्क्रीनों की नीली रोशनी तुम्हारे बच्चों की मासूमियत और उनके दिमागी खुलियों को दीमक की तरह चाट रही है। जो माएं अपने बच्चों को निवाला खिलाते वक्त उनके सामने स्क्रीन रोशन कर देती हैं, वो जान लें कि वो खुराक के साथ अपने बच्चों की रगों में बेहिसी और जज्बाती मौत उतार रही है। ये कैसा रूह फुरसा अलमिया है कि आज का बच्चा अपनी माँ को तोतले लहजे में माँ पुकारना बाद में सीखता है, मगर अपनी नन्ही उंगलियों से स्क्रीन को सिरकाना पहले सीख लेता है। हमने खुद अपने कदमों तले बिच्छी जन्नत को रौंद कर अपने मासूम फरिश्तों को वर्चुअल आर्टिज्म के गारे तारीख में धकेल दिया है। जिन होठों पर मुस्कुराहटों के फूल खिलने चाहिए थे और आंखों में शरारतों के सितारे होने चाहिए थे, वो स्क्रीन के गुलाम बनकर एक कोने में सहमे बैठे हैं। वो बच्चा अपने ही ख्यालात की एक ऐसी तारीख कैद में दम तोड़ रहा है जहां ना माँ की ममता की किरण पहुंच सकती है और ना बाप की शफकत का साया। स्क्रीन पर तेजी से बदलते हुए मनाजिर बच्चे के नाजुक दिमाग में एक ऐसा जहर घोलते हैं जो उसे मोहब्बत के बजाय एक बेजान आले का निशाई बना देता है। जब आप बच्चे से वो आला छीनते हैं और वो तड़प कर रोता है, अपना सर पटकता है, तो वो कोई तिफलाना जिद नहीं होती, वो अपने इस खूनी नशे के टूटने का करब होता है। आप उसकी सिसकियों से घबरा कर उसे दोबारा वही जहर थमा देते हैं। आप उसे बहला नहीं रहे, आप अपने ही हाथों उसकी रूह का सौदा कर रहे हैं। एक वक्त आएगा जब आप मोहब्बत की एक निगाह इल्तिफात के लिए तरसेंगे, मगर आपके बच्चे की आंखों में आपके लिए कोई एहसास, कोई जज्बा नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त वो आपकी कुर्बत का भूखा था, तब आपने अपनी सहूलत और अपने आर्जी सुकून की खातिर उसे एक बेदर्द मशीन के कदमों में डाल दिया था। बच्चों की नफ्सियात का ये भयानक पहलू है
کہ جو بچہ اس طلسماتی سکرین کا عادی ہو جائے وہ رشتوں کی حلاوت اور انسانوں کے درد کو محسوس کرنا بھول جاتا ہے، اور ہم کس قدر فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا 2 سال کا بچہ خود سکرین چلا لیتا ہے، موبائل چلا لیتا ہے۔ خدا را اپنی اس مجرمانہ غفلت پر فخر کے بجائے ماتم کریں۔ ذرا تصور کریں کہ روز محشر جب خالق کائنات اپنی دی ہوئی اس معصوم امانت کا حساب مانگے گا تو آپ کس منہ سے جواب دہ ہوں گے؟ کیا آپ رب ذوالجلال سے کہیں گے کہ مجھے اپنی فضولیات سے فرصت نہیں تھی، اس لیے میں نے تیری امانت کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا؟ بچے تو فردوس کے وہ نازک پھول ہیں جو صرف محبت اور نگہداشت کی خوشبو سے مہکتے ہیں۔ مشینوں کی تپش تو انہیں جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ کیا آپ کا دل خون کے آنسو نہیں روتا جب آپ کا لخت جگر چوٹ لگنے پر روتا ہے اور آپ کے سینے سے لگنے کے بجائے سکرین ڈھونڈتا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کے معصوم لبوں سے ذکر الہی، دعائیں اور کلمے چھین کر انہیں شیطانی دھنوں اور خرافات کا عادی بنا دیا ہے۔ جو بچہ ہر وقت سکرین کے سحر میں گم رہتا ہے اس کا دل پتھر اور مزاج درست سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ مشین اسے ہمدردی نہیں سکھاتی۔ انسان کا بچہ انسانوں کی قربت پا کر ہی پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ مشین سے جڑ کر وہ فقط ایک بے حس اور بے جان روبوٹ بن کر رہ جاتا ہے۔ کل تک مائیں اپنے جگر گوشوں کو سینے سے لگا کر درود پاک کی لوریوں سے سلاتی تھی تو بچے فرشتوں کے حصار میں پرسکون سوتے تھے۔ آج جب بچہ سکرین کی خیرہ کن شعائیں دیکھتے دیکھتے نڈھال ہو کر سوتا ہے تو اس کے معصوم دماغ میں وحشت ناک سائے رقص کنا ہوتے ہیں۔ اس تھکے اور پژمردہ دماغ کے ساتھ جب بچہ صبح آنکھ کھولتا ہے تو اس کے چہرے پر نہ کوئی تازگی ہوتی ہے اور نہ کوئی روحانی نور۔ ہم کس قدر تہیے دامن ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے قہقوں کی گونج اور ان کی معصوم شرارتیں اپنے ہی ہاتھوں زندہ درگور کر دی ہیں۔ جب ننھا بچہ ماں کو ہر پہر سکرین میں غرق دیکھتا ہے تو اس کا معصوم ذہن یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مشین مجھ سے زیادہ مقدم اور قیمتی ہے، پیاری ہے۔ یہی وہ زہریلی سوچ ہے جو ایک بچے کی عزت نفس کو کچل کر رکھ دیتی ہے اور وہ تاحیات خود کو حقیر اور کمتر گرداننے لگتا ہے۔ جن بچوں کو ابتدائی 3 سالوں کی نازک عمر میں والدین کا لمس اور توجہ نہیں ملتی، وہ عمر بھر شدید احساس کمتری اور نفسیاتی الجھنوں کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس دنیا کے ہر لاجانی مشغلے کے لیے طویل وقت ہے، مگر اس اولاد کے لیے نہیں جس کے حصول کے لیے آپ نے رو رو کر دعائیں مانگی تھی۔ خدا را اپنے جگر کے ٹکڑوں پر رحم کھائیں، بیشتر اس کے کہ یہ نیلی سکرینیں ان کے مستقبل اور ان کی روح کو مکمل تاریکی میں دھکیل دیں۔ یہ سکرین کا زہر آپ کے بچے کی یادداشت کو دیمک کی مانند چاٹ رہا ہے۔ اس کے اندر سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کی صلاحیت سلب ہو رہی ہے۔ جب آپ کا بچہ اپنی تتلی جیسی معصوم آواز میں آپ کو کچھ بتانے آئے تو خدا را اس آلے کو پرے پھینک کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا کریں۔ آپ کا ایک پیار بھرا بوسہ آپ کے بچے کے دماغ میں وہ طمانیت اور نور بھرتا ہے جو کائنات کی کوئی سکرین، کوئی موبائل فراہم نہیں کر سکتا۔ جو والدین اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر ان کی سماعتوں میں کہانیاں رس کرتے ہیں، ان کے بچے جذباتی طور پر کوہ گراں کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچپن کا یہ معصوم اور انمول وقت ریت کی مانند بند مٹھی سے پھسل رہا ہے۔ یہ لمحے ایک بار بیت گئے تو خون کے آنسو رو کر بھی لوٹائے نہیں جا سکیں گے۔ کل جب یہ بچے جوان ہو جائیں گے تو آپ ان کی ایک جھلک
तरसें गए, मगर इनके कानों में आले लगे होंगे और वो आपसे कोसों दूर होंगे। ये कुदरत का वो दर्दनाक मकाफात अमल होगा जो आज की इस मुजरमाना बेहिस्सी को कल आपके कुड़ते हुए दिल के रूबरू ला खड़ा करेगा। आज आप उन्हें अपने पास बिठाने के बजाय स्क्रीन की लत लगा रहे हैं, कल वो आपको आलम तन्हाई में छोड़कर इन्हीं स्क्रीनों में पनाह ढूंढेंगे। बच्चों को महंगे मलबूसात और आलीशान खिलौनों से ज्यादा महज आपकी बाहों के घेरे और शफकत की तलब होती है। क्या आप इस हकीकत से नाआशना हैं कि स्क्रीन की ताबकारी शुआएं नन्हे जिस्मों में कैंसर और दिमागी रसोली जैसी हौलनाक बीमारियां पैदा कर सकती हैं। आप महज चंद लम्हों की आसाइश और सुकून की खातिर अपने ही खून के, अपनी ही नस्ल के कातिल खामोश बन बैठे हैं। जिन नन्हे हाथों को माँ का तकद्दुस भरा चेहरा छूना चाहिए था, हमने उन हाथों में शुआएं उगलता हुआ एक डिजिटल बम थमा दिया है। बच्चे समातों से नहीं बल्कि बसारतों और अमल से सीखते हैं। अगर आप खुद इस स्क्रीन के असीर हैं तो आपका बच्चा इस वबा से कैसे महफूज रह सकता है। आज ही अपने घर की फिजा को मोहब्बत और शफकत से मुअत्तर करें। जब बच्चे पास हों तो चमकते डब्बे अपनी निगाहों से ओझल कर दें। बच्चों के हमरा फर्श पर बैठकर खेलें, उनके साथ तिफल बन जाएं, उनकी छोटी छोटी मासूम हरकत पर कह के बखेरें। आपकी आंखों से छलकने वाली ममता और पिदरी शफकत बच्चे के अंदर पोशीदा हर खौफ और हर अदम तहफ़्फ़ुज़ की जड़ों को काट कर रख देती है। जो माँ बच्चों को सीने से लगाकर अल्लाह की हम्द व सना करती हैं, उनके बच्चों के कुलूब पुर नूर और रिश्तों के एहतराम का एक मजबूत हिसार कायम हो जाता है। और जो बच्चे गैर अखलाकी और बेहंगम आवाज़ों के शोर में पलते हैं, उनकी रूह ताहयात बेचैन दर बदर और मोहब्बत के शराब के पीछे भागती रहती है। खुदारा अपने सर पर साया होते हुए अपनी औलाद को मोहब्बत का यतीम मत बना। ये कायनात का सबसे सिफाखाना और भयानक जुल्म है। अपने बच्चों की मासूमियत और उनके बचपन की पाकीज़गी को इस जहरीले कचरे से बचा ले। ये अफरीत उनका बचपन निगल रहा है। जब बच्चा कोई मासूम सा सवाल पूछे तो स्क्रीन से चिमटे रहकर झुंझलाने के बजाय मुस्कुराकर उसका माथा चूम ले। अगर आपने आज उसे अपने सीने से लगाकर उसकी तशफ़ी न की तो कल वो अपने हर कर्ब का मरहम इसी खोखली स्क्रीन से तलाश करेगा। दीनी इस्लाम हमें दर्स देता है कि औलाद की बेहतरीन तरबियत करना और उनके कुलूब में मोहब्बत का बीज बोना वालिदैन पर सबसे अवलीन और भारी फरीजा है। महज शिकम परवरी तो हैवानों का भी शेवा है। औलाद को वक्त देना, उनके एहसासात की कदर करना और उन्हें रिश्तों का तकद्दुस सिखाना ही असल तरबियत है। ये स्क्रीनें, ये मोबाइल बच्चों को हकीकत के इस रूप से काट कर रख देते हैं जहां दर्द, एहसास, गुरिया, तबस्सुम और गले मिलने के जज्बात परवान चढ़ते हैं। जब ऐसे एहसास से आरी बच्चा अमली जिंदगी के बेरहम थपेड़ों का सामना करता है तो वो रिश्तों की नजाकत को नहीं समझ पाता और अंदर से टूट कर कुर्चियां हो जाता है। अपने बच्चों की नाजुक रूहों को मजरूह होने से बचा लें। उन्हें वो खालिस प्यार दें जो सीधा उनके कलम में उतर जाए। क्या आपने कभी गौर किया कि आज के नौनिहालों के चेहरों से वो नूर, वो कल्बी सुकून और वो मासूमियत क्यों रुखसत हो गई है? क्योंकि उनके चेहरों का नूर इन तेज शुआओं ने झुलसा दिया है और इनकी मासूमियत मनाज़िर बद ने छीन ली है। जब आप बच्चे को मोबाइल थमाकर खुद को झुंझटों से आज़ाद तस्वर करते हैं तो दरअसल आप शैतान को उसके कच्चे ज़हन में खैमे गाड़ने की खुली दावत देते हैं।
یہ آلہ، یہ موبائل ایک ایسا خاموش اور ظالم قاتل ہے جو خنجر چلائے بغیر آپ کی نسلوں کے جذباتی اور ذہنی اعضاء کاٹ کر انہیں اپاہج کر رہا ہے۔ بچوں کی آنکھوں کے گرد پڑنے والے سیاہ حلقے اس المناک حقیقت کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے ان کی نیندیں اور ان کا سکون غصب کر لیا ہے۔ ان ننھے اور کچے دماغوں پر اتنا بھاری بوجھ مت لا دیں جس کے بوجھ تلے دب کر ان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی دم توڑ دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لخت جگر جوان ہو کر احساس کمتری کا مارا ہوا ایک ایسا شخص بنے جو کسی سے نگاہ ملا کر بات کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو؟ کیا آپ کی یہ خواہش ہے کہ اس کے اندر کا اعتماد ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے اور وہ محض ایک بے ہنگم ہجوم میں گمنام ہو کر رہ جائے؟ اگر آپ کے اندر ذرا برابر بھی ممتا کی تڑپ اور پدری شفقت باقی ہے تو ابھی اور اسی لمحے اپنے بچے سے یہ زہر چھین لیں۔ میں جانتا ہوں وہ بہت روئے گا، بلکے گا، ضد کرے گا، پاؤں پٹکے گا، مگر آپ نے اس کی ان جذباتی سسکیوں پر ہرگز نہیں پگھلنا۔ آپ اسے چاند دن اس نشے کے ٹوٹنے کی اذیت پر رونے دیں، مگر یقین جانیں آپ اسے عمر بھر کے ذہنی عذاب اور نفسیاتی موت سے بچا لیں گے۔ اسے سکرین کے مصنوعی رنگوں کے بجائے قدرت کی دلکشی اور رعنائی دکھائیں۔ اسے مٹی، پانی اور فطرت کے رنگوں سے کھیلنے دیں۔ اسے پرندوں کی چہچہاٹ سنائیں۔ اسے آسمان کے جھلملاتے ستارے دکھائیں۔ اس کے کچے ذہن کو خالق کی تخلیق کے نور سے منور کر دیں۔ جب آپ اسے آغوش میں لے کر اپنا وقت دیں گے تو آپ کے اپنے اندر کی ساری تھکاوٹ، سارا بوجھ اور سارا کرب بھی معجزاتی طور پر تحلیل ہو جائے گا۔ اولاد پروردگار کی جانب سے عطا کردہ وہ انمول تحفہ ہے جس کی ناقدری کی جائے تو قدرت یہ امانت کسی اور روپ میں چھین بھی سکتی ہے۔ ذرا ان ماؤں کے تڑپتے اور بلکتے دلوں سے جا کر پوچھیں جن کی گود سونی ہے، جو ایک بچے کے رونے کی آواز سماعت کرنے کے لیے در در کی خاک چھان رہی ہیں، اور آپ کی گود کو رب کریم نے اپنی خاص رحمت سے بھر دیا ہے، تو آپ کفران نعمت کرتے ہوئے اس رحمت کو مشینی عذاب کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ آج ہی یہ پختہ عزم کریں کہ ہر شب سونے سے قبل آپ اپنے بچے کو سینے سے لگائیں گے، اس کا ماتھا چومیں گے اور اسے محبت بھری لوری سنائیں گے۔ یہ بے حس اور سرد سکرینیں آپ کے اور آپ کی اولاد کی محبت کے درمیان کوئی خلیج، کوئی دیوار حائل نہ کر سکیں۔ رشتوں کی پوری اور مستحکم عمارت صرف اور صرف احساس کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اور یہ آلہ وہ دیمک ہے جو سب سے پہلے احساس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اگر آج آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یقین جانے کل ندامت اور پچھتاوے کے سوا آپ کی جھولی میں خاک کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ کل جب آپ ضعیف، ناتواں اور بے بس ہوں گے تو وہ آپ کو عالم تنہائی میں چھوڑ کر اسی سکرین کی دنیا میں مگن ہوں گے جس کی لت آپ نے خود لگائی تھی۔ ہم جو آج بوتے ہیں بھی آئینے ہی وہی کل کاٹتے ہیں۔ آج ہم نے محبت، التفات اور وقت نہ دیا تو کل ان کے دلوں میں ہمارے لیے رتی برابر گنجائش نہیں ہوگی۔ اپنے گھر کو ایک ایسا محبت بھرا اور پرسکون آشیاں بنائیں جہاں داخل ہوتے ہی ہر مشینی آلہ دم توڑ دے اور صرف رشتوں کی گونج سنائی دے۔ دسترخوان پر ایک ساتھ بیٹھیں، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلائیں۔ ان لمحوں میں جو برکت اور مٹھاس ہے وہ کائنات کسی اور شے میں نہیں۔ یہی محبت بھری اور شفیق ادائیں آپ کے بچے کی روح کو وہ طمانینت بخشیں گی جو اسے دنیا کی ہر کٹھن مشکل کا ڈٹ کر سامنا کرنے کے قابل بنائے گی۔ بچوں کو اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے یہ کامل یقین دلائیں کہ وہ آپ کے لیے دنیا کی ہر شے، ہر مصروفیت اور ہر سکرین سے بدرجہ زیادہ قیمتی ہیں۔ نفسیاتی اور روحانی تباہی کے اس بھیانک دور میں
اپنے بچوں کو اللہ کی محبت، درود پاک اور روحانیت کے سائے میں چھپا لیں۔ انہیں بتائیں کہ ان کا رب کتنا رحیم و کریم ہے۔ انہیں سجدے کی مٹھاس اور بندگی کے سرور سے آشنا کریں تاکہ ان کی روح کو حقیقی سکون ملے۔ جس معصوم کا ماتھا سجدے کی لذت محسوس کرنا سیکھ جائے، وہ پھر دنیا کے کسی سکرین یا کسی لت کے سامنے سر نگوں نہیں ہوتا۔ یہ ممتا اور شفقت کا کڑا اور صبر آزما امتحان ہے۔ بیدار ہو جائیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور آپ کے ہاتھ ملنے کی مہلت بھی نہ بچے۔ دنیا کی کوئی بھی لاجانی مصروفیت آپ کے بچے کی مسکراہٹ اور اس کے پرسکون اور روشن مستقبل سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ آج اپنی روح سے یہ عہد کریں کہ آپ اپنے بچوں کی معصومیت اور ان کی روح کو اس مشینی افریت کا نوالا ہرگز نہیں بننے دیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی اس انمول امانت کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنے اور اپنے بچوں کے قلوب کو محبت اور نور سے سیراب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان مبارک ہر درد مند دل کے لیے مشعل راہ ہے۔ بچے کا دل ایک صاف شفاف آئینے اور خالی برتن کی مانند ہے۔ تم اسے محبت، وقت اور روحانیت کے نور سے بھرو گے تو اس میں سے فرشتے جھلکیں گے اور روشنی پھیلے گی۔ مگر یاد رکھو، اگر تم نے اسے غفلت، بے حسی اور مشینی تاریکی کے حوالے کر دیا تو یہ روح کے لیے ایک ایسا ناسور بن جائے گا جس کا کائنات میں کوئی علاج نہیں۔ میرے پیارے دوستو، محترم مائیں اور درد مند باپو، آج کی یہ باتیں محض الفاظ نہیں تھے، یہ ان لاکھوں معصوم بچوں کی وہ سسکیاں، کرب اور خاموش آہیں تھیں جو وہ بول کر بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے محض اپنی عارضی سہولت کے لیے اپنی جنتوں کو ویران اور اپنی نسلوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ خدا را اپنے معصوم بچوں پر رحم کھائیے، ان کی مسکراہٹوں کو ان سرد سکرینوں کی تاریکی میں دفن مت ہونے دیجیے۔ انہیں آپ کے موبائل کی نہیں، آپ کے دھڑکتے دل کے لمس اور آپ کے گرم آغوش کی طلب ہے۔ اگر آج کے اس درد میں ڈوبے ہوئے پیغام نے آپ کے دل کے کسی تار کو چھیڑا ہو، آپ کی روح کو اور آپ کی ممتا و شفقت کو اندر تک چھیل ڈالا ہو، تو خدا را اس پیغام کو رکنے مت دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو دل سے پسند کریں اور اسے ہر اس گھر، ہر اس ماں باپ تک لازمی شیئر کر کے پہنچائیں جہاں چھوٹے بچے موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی معصوم بچے کی زندگی اور اس کی روح کو تاریکی کے افریت میں ڈوبنے سے بچا لے۔ کمنٹس کی صورت میں مجھے اپنے دل کا حال لازمی بتائیے گا کہ ان باتوں میں سے کس بات نے آپ کو سب سے زیادہ رلایا، اور کیا آج آپ اپنے رب کو گواہ بنا کر عہد کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو موبائل کی نہیں، اپنی بے لوث محبت کی عادت ڈالیں گے۔ آپ کے جذبات، آپ کا ہر لفظ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ روحانیت، احساس اور زندگی کے ان سچی اور تلخ حقیقتوں کے سفر میں اگر آپ ہمیشہ میرے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ابھی نوروی وائس کو سبسکرائب کر کے ہماری اس باشعور فیملی کا مستقل حصہ بن جائیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ کوئی بھی درد بھری آواز آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا اور خاص طور پر اپنے معصوم بچوں کے بچپن کا بے حد خیال رکھیے گا۔ انہیں سینے سے لگائیے، ان میں محبت بانٹیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی نسلوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں ایک اور پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔